السلام علیکم۔ آج جمعے کے دن کا ایک چھوٹا سا عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اور یہ عمل بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ اگر آپ کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی حاجت ہے تو آپ اپنی اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے جمعے کے دن اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ عمل صرف جمعے والے دن کرنا ہوتا ہے، باقی پورے ہفتے میں جو باقی تمام دن ہیں ان میں کسی بھی دن اس عمل کو نہیں کرنا، صرف جمعے والے دن کرنا ہے۔ اور یہ عمل عام ہے، یعنی کہ آپ سب کر سکتے ہیں اپنی کسی بھی حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے، چاہے اولاد کی خواہش ہو، رزق میں برکت کے لیے یا اپنے فائنینشیل ایشوز کے لیے، کسی بھی سلسلے میں اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا وضو کر لینا ہے، یا پھر غسل کر کے بالکل پاک صاف ہو کر آپ یا تو نماز پڑھ لیں، چاہے فجر، ظہر، عصر، آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، جو بھی درود شریف آپ کو آتا ہے۔ صرف یہ 5 منٹ کا عمل ہے، زیادہ بڑا عمل نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو گھنٹوں ٹائم نہیں نکالنا ہے، چھوٹا سا عمل ہے جو کہ بہت زیادہ مجرب ہے، اور اس کے کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس عمل کا کتنا فائدہ ہے کرنے کا۔ اس کے علاوہ درود شریف، چھوٹا والا درود شریف ہو یا بڑا ہو، اگر جو بھی درود ابراہیمی آپ کو آتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح سے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح ہے، اس کو آپ نے پورے 100 ٹائمز پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ 3 بار درود شریف، پھر 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر 7 بار آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا اور یا ربنا، اس طرح سے آپ نے 7 بار یا ربنا پڑھ کے پھر آپ نے 3 مرتبہ جو درود شریف آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود شریف آپ 3 ہی مرتبہ آخر میں پڑھیں گے۔ 3 بار شروع میں پڑھنا ہے، 3 بار آخر میں پڑھنا ہے، اور یا پھر اگر آپ پڑھنا چاہیں تو 7 بار آپ شروع میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور 7 ہی بار آخر میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جتنی بار آپ نے شروع میں پڑھا ہے اتنی ہی بار آخر میں پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ اللہ کے حضور سجدے میں سجدہ ریز ہو کے، یا پھر آپ ویسے اللہ کے حضور بالکل بھکاری بن کے اللہ سے رو کے اپنے مقصد کے لیے دعا کر کے دیکھیں، اور یقین مانیں اس عمل کے بعد آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات، اگر تو وہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہوئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ضرور عطا کرے گے، اس لیے کہ ایک پلاننگ آپ کر رہے ہیں اپنے لیے، دوسری پلاننگ اللہ کر رہا ہے آپ کے لیے، لیکن آپ جو مانگ رہے ہیں ممکن ہے کہ وہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کو نوازے گی جس شے سے، یقیناً وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگی۔ لیکن اس وظیفے کو جب آپ نے کرنا ہے تو آپ نے یقین کے ساتھ کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی اس بات کو اپنے دل میں رکھنا ہے کہ آپ کو وہ ملے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا، اور جب آپ کو وہ چیز مل جائے تو آپ نے 2 نفل شکرانے کا ضرور ادا کیا۔ اور اس کے علاوہ اس عمل کو جمعے والے دن کرنا ہے، اور جمعے والے دن یا عام دنوں میں بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کا سب سے بہترین وقت ہے کہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کے مغرب کی نماز کے وقت تک کا جتنا ٹائم ہے آپ اس کے بیچ میں اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، اور پھر آپ نے سارا معاملہ اللہ جی کے سپرد کر دینا ہے۔ پھر انشاءاللہ ایک جمعے کو جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ کریں کہ اگلے جمعے تک آپ کا وہ کام ہو جائے گا، اور اسے معمول بنا لیں۔ بہت چھوٹا سا عمل ہے، مجھے لگتا ہے کہ مشکل سے 5 منٹ بھی اس میں نہیں لگیں گے، اور کم از کم آپ اپنے لیے، ہم دن کے 1000 کام کرتے ہیں تو ان 1000 کاموں میں سے ہم 24 گھنٹے میں سے 5-10 منٹ تو اللہ کے لیے نکال سکتے ہیں نا، تو اس لیے اس عمل کو کریں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں، اور جب آپ کا مقصد پورا ہو جائے، آپ کی حاجت پوری ہو جائے تو مجھے اپنی اس دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔